کورونا وائرس کے اثرات ملکی فوڈ سپلائی چین پہ کتنے بھیانک ہیں، اس کا ذکر ہم وقفے سے قبل کر رہے تھے۔ اب ہم جائزہ لیں گے اس لاک ڈاؤن کے اثرات روزانہ کمانے والے، روزانہ کھانے والوں پر، جہاں پر نیندیں اڑ گئی ہیں۔ جن لوگوں کو روزانہ روزی روٹی کی فکر ہوتی ہے، اب 15 دنوں سے وہ لاک ڈاؤن میں ہیں یا کسی بھی روزگار کی بندش نے ان کا جینا محال کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں جن کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان کی مجموعی افرادی قوت میں 74% محنت کش کسی باقاعدہ کانٹریکٹ کے بغیر کام کرتے ہیں۔ ان میں 34% ایسے دہاڑی دار ہیں جن کے روزگار کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ پاکستان کی 25% آبادی خط غربت سے نیچے گزرتی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کے ریلیف پیکج کے تحت احساس پروگرام میں 1 کروڑ لوگ رجسٹرڈ ہیں اور جن کو ماہانہ 3,000 روپے یا پھر 4 ماہ کا یکمشت 12,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا، جو نیا پیکج آیا ہے۔ لیکن پاکستان میں مستحقین کی تعداد ہزاروں نہیں، لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے۔ یہ وہ جفا کش ہے جن کی دہاڑی نہ لگے تو ان کا چولہا بجھ جاتا ہے۔ یہ محنت کش اپنی عزت نفس کی خاطر کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ ان میں کنسٹرکشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ مزدور، راج مستری، کارپینٹر، رنگ کرنے والے، پلمبرز، الیکٹریشین، ویلڈنگ کرنے والے بے شمار محنت کش اس وقت بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ تعمیراتی شعبہ ہمارا منجمد ہو چکا ہے۔ صرف کراچی میں آباد کے زیر انتظام تقریباً 500 کے قریب پروجیکٹس رک چکے ہیں، جس کی وجہ سے 5 لاکھ کے قریب مزدوروں کا روزگار ختم ہو چکا ہے۔ کورونا نے جہاں معیشت کے دیگر شعبوں میں سرگرمیوں کو مان کر دیا ہے، وہیں تعمیراتی شعبہ بھی منجمد ہو کر رہ گیا ہے۔ صرف آباد کے زیر نگرانی 500 کے قریب پروجیکٹس رک چکے ہیں، جبکہ ہزاروں دیگر انفرادی تعمیرات ہیں کہ جہاں کام بند ہونے سے لاکھوں مزدوروں کا روزگار ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ ہمارا تو یہی روزگار ہے، اگر یہ بند ہے تو ہمارا سب کچھ بند ہے۔ ایک آدمی جو ہے نا 7-8 آدمیوں کو چلا رہا ہے اور مزدوری کے ساتھ، تو اس کی مزدوری بند ہو گئی تو وہ کیا کرے گا آگے؟ اس کے بچے کیا کریں گے؟ ادھر بیٹھتے ہیں، کوئی 200 روپے دیتے ہیں، کوئی 100 روپے دیتے ہیں، اس کے لیے بیٹھا ہوا گھر میں آپ لوگ اپنا محنت کماتے ہیں، وہی کرتے ہیں ہم لوگ، اگر کام نہیں ملتے۔ ہمارا تو گنتری بیلچے کا کام ہے، کچھ ہوگا تو کہے گا نا۔ مزدوری نہیں ہے، روٹی کے لیے پریشان ہو رہے ہم لوگ، گاؤں جا رہے، کراچی چھوڑ رہے، گاڑی نہیں مل رہے، گاڑیاں بھی بند ہے۔ ہم غریب آدمی کہاں جائیں؟ ہمیں 15-20 دن سے ابھی گھر جاتے ہیں تو بچے کاٹتے ہیں، مالک مکان ٹائم پہ کرایہ مانگتا ہے، ابھی جائیں تو ہم کہاں جائیں؟ آباد کے مطابق ملک میں سالانہ 4 لاکھ گھر اور فلیٹس تعمیر ہوتے ہیں۔ معاشی سسروی، ٹیکس اصلاحات، عوام کی گرتی ہوئی قوت خرید کے باعث تعمیراتی شعبہ پہلے ہی سسروی کا شکار ہے اور کورونا کی وبا نے چیلنجز مزید بڑھا دیے ہیں۔ ڈالر کی قدر میں اضافہ اور لاک ڈاؤن کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری گھروں اور فلیٹس کی مانگ مزید کم کر دے گی۔ بلڈرز کہتے ہیں کہ حکومت نے جس طرح ایکسپورٹرز کو ریلیف دینے کے اعلانات کیے ہیں، اسی طرح تعمیراتی شعبے کے لیے بھی فوری اقدامات لیں۔ ہم نے کچھ پوائنٹس آلریڈی دیے ہوئے تھے پرائم منسٹر کو، میرے خیال سے کچھ چیزیں فائنلائز بھی ہو گئی تھی۔ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اس میں ٹیکس ریجیم کا، کہ ٹیکس کو فکس کر دیا جائے تاکہ ایکٹیویٹی کو فاسٹ کیا جائے۔ نمبر 2 اپروولس کے حوالے سے ہے، اپروولس اس کی فاسٹ ٹریک پہ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے ایک پرپوزل بنا رہے تھے کہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں دیا جائے اور یہ گورنمنٹ محکموں سے جو یہ پرابلمس ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ایک سسٹم کریٹ ہو جائے گا۔ نمبر 3 اس میں ہم سمجھتے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 جو بہت امپورٹنٹ ہے، بینک انٹرسٹ ریٹ، اس کو کنسٹرکشن انڈسٹری کو آپ 6% پہ کر دیجئے۔ بلڈرز کے مطابق ملک میں مارگیج سے گھر حاصل کرنے کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب جبکہ فور کلوجر لا نافذ ہو چکا ہے تو بینکوں کو بھی معیشت اور خاص طور پر تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لیے قرضوں کی فراہمی میں آسانی کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ لاک ڈاؤن نے یہ کروڑوں پاکستانی جفا کشوں کو گھر پہ بٹھا دیا ہے۔ یہ سب سے بڑا بحران ہے پاکستان میں۔ دنیا بھر میں جہاں بھی یومیہ اجرت پہ کام کرنے والے دہاڑی دار طبقے اور کم آمدنی والے افراد کو سہارا دیا جا رہا ہے، اور دنیا اس میں سب کچھ جو لاک ڈاؤن کرتا ہے پھر اس کے اقدامات بھی کرتا ہے۔ چلیں امریکہ بڑا ملک ہے، مگر وہاں
ماہانہ $6,100 تک کما کر ٹیکس دینے والوں کو $1,200 فی کس اور ان کے بچوں کے لیے $500 ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر رہی ہے امریکی حکومت۔ بھارت نے 80 کروڑ غریب و متوسط لوگوں کو ماہانہ فی فرد 5 کلو آٹا، 5 کلو چاول، 1 کلو دال تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ ڈنمارک میں ملازمین کو 90% تنخواہ مل رہی ہے، برطانیہ میں ملازمین کو 80% تنخواہ مل رہی ہے۔ نیدرلینڈ سرکاری ملازمین کے ساتھ پرائیویٹ ورکرز کی 90% تنخواہیں سرکاری خزانے سے ان کے گھر پہ پہنچا رہی ہے۔ پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ حکومت کو یا وزیراعظم کی صورتحال سے وہ آگاہ نہیں ہے، لیکن اس لاک ڈاؤن نے اس پوری کیفیت کو بہت ہی پیچیدہ کر دیا ہے اور یقینی طور پہ وزیراعظم اس پوری صورتحال سے بالکل آگاہ ہیں۔ اس لاک ڈاؤن سے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری افیکٹ ہو گئی ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کا مطلب کہ ہمارے جو ڈیلی ویجرز ہیں، ورکرز ہیں، وہ بڑے پیمانے پہ بے روزگاری ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہمیں چلنے دینا چاہیے، کیونکہ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری آپ بند کرتے ہیں وہ تو سارا ملک کے اندر ایک اس طرح کا ایک تو فارمل سیکٹر میں لیبر ہے، ایک انفارمل سیکٹر میں لیبر ہے، وہ سارا بے روزگار ہو جائے گا۔ اس انتہائی مشکل چیلنج پر ہم بات کریں گے۔ آج کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب خرم اعجاز، وائس پریزیڈنٹ ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس FCCI کے۔ بہت بہت شکریہ خرم اعجاز صاحب۔ کتنی بڑی ورک فورس ہے، کتنی بڑی تعداد ہے یہ دہاڑی دار، یہ روزانہ کمانے روزانہ کھانے والوں کی، جو کہ اس وقت گھر پہ بیٹھ گئی ہے۔ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ اصل مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب ہمارے کہتے ہیں کہ جی کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، اس سے لڑنا ہے، لیکن اس سے لڑنے کے لیے ہمیں حوصلہ چاہیے، ہمیں بزنس کمیونٹی کو حوصلہ چاہیے۔ ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وقت کنسٹرکشن انڈسٹری کی وجہ سے ڈیلی ویجز جو ورکر ہیں وہ بہت پریشانی کا شکار ہیں۔ اور ہمارے نہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری بلکہ جتنی بھی انڈسٹریز ہماری ہیں وہاں پہ جو نارملی مزدور کام کرتے ہیں وہ ڈیلی ویجز کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ملک کا پہیہ بالکل رک چکا ہے، اور ہماری جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کی، اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا تضاد ہے۔ اس وقت بزنس مین جو ہے وہ آپ کے ساتھ آگے آنے کو تیار ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں، لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا بھی جو اعتماد ہے نا وہ متزلزل ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا، پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے، اور فائنینشیل اور جو فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کوئی نہیں کہہ رہا کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا ہے۔ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی نہیں کہا کہ لاک ڈاؤن، خواہش کا اظہار ضرور کیا، مگر یہ تو حکم تو یہ ہے کہ آپ کو لاک ڈاؤن کرنا ہے، اور پروونشل گورنمنٹ ہو یا پاکستان کی کوئی بھی جگہ کہا تو یہی گیا ہے۔ ہاں، مگر اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کے بداوے کے لیے شاید ہمارے پاس سامان نہیں ہے۔ سر، لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا جو انڈسٹری کا پروسیس ہے وہ رک جائے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ڈیلی ویجز ہیں، ہمارا مزدور طبقہ ہے، ہمارا غریب طبقہ ہے، ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے۔ کنسٹرکشن کو تو آج تک کوئی پورا پراپر انڈسٹری کا درجہ ہی نہیں دیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہو یا اسینشیل انڈسٹری ہو یا ایکسپورٹ انڈسٹری ہو، اس کا پہیہ چلتے رہنا چاہیے۔ ملک کی معیشت ویسے ہی 20-25% پہ رہ گئی ہے، 75% تو پوری دنیا کی اکنامی ختم ہو گئی ہے۔ اب ہمیں نئے ایونیوز دیکھنے ہیں۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ اقدامات کرنے ہوں گے، کیونکہ یہ جاب کریٹ کرتی ہے، ہمارے لوگوں کو روزگار دیتے ہیں، ہمارے غریب طبقے کو روزگار دیتے ہیں۔ اس کے لیے فوری طور پہ اقدامات کی ضرورت ہے، ان کے لیے ٹیکس ریلیف کی ضرورت ہے، ان کے لیے آپ کو پیکج لانا ہے۔ لیکن اس وقت تو ہمارا مسئلہ وہ ہے نا کہ جو لوگ گھر پہ بیٹھ گئے ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ ان کو روزانہ نہیں کما رہے، تو یہ روزانہ نہیں کھا رہے، اور ان کے لیے کوئی سپورٹ سسٹم ہمارے پاس ایفیکٹو موجود نہیں ہے۔ آپ اس کہہ رہے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس سے ان غریب مزدوروں کو آزاد کرنا ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ایک الگ چیز ہے، لیکن معیشت کا پہیہ نہیں رکنا چاہیے، معیشت کہیں نہ کہیں چلنی چاہیے، بزنس ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے۔ کرائسس مینجمنٹ سیل اسی چیز کے لیے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں اگر کرائسس ہے تو ہم نے سوچنا ہے، یہ ہم لوگوں نے سوچنا، اس بیچارے دہاڑی دار نے نہیں سوچنا، کہ یہ ہم لوگوں نے سوچنا کہ مشکل۔ بہت شکریہ جناب خرم اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، وائس پریزیڈنٹ FCCI۔